ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ کا ہم سب پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اور انعامات جو اللہ جل شانہ نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے عطا فرمائے ہیں، جو کہ سابقہ امتوں کو حاصل نہیں تھے، اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ لیکن ان سب میں سے سب سے بڑا انعام اللہ جل شانہ کا ہم سب پر یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ فرمایا کہ اس پہ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ سابقہ نبیوں کی خواہش جب انہوں نے اس امت کے فضائل دیکھے، کئی انبیاء نے خواہش کی کہ یا باری تعالیٰ اس امت کو ہماری امت کر دیجئے، تو اللہ جل شان فرمایا کہ نہیں، یہ تو میرے محبوب آخری نبی کی امت ہے۔ پھر انہوں نے دوسری خواہش کا یہ اظہار کیا کہ یا باری تعالیٰ پھر ہمیں اس امت میں سے کر دیجئے۔ وہ بھی جن انبیاء نے درخواست کی ان میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کی یہ درخواست قبول کی گئی۔ اب وہ قرب قیامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ اس سے ہم اندازہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں، نہ ہم نے اس پہ کوئی درخواست پیش کی تھی، نہ ہم نے اس کے لیے کوئی محنت کی تھی، نہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا آج تک کوئی حق ادا کیا ہے، لیکن اس نے محض اپنا کرم و فضل فرما کر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اور ظاہری بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پہ کوئی چھوٹا سا احسان کرے، ہم اس کا بدلہ اس کو دیتے ہیں۔ اگر ہمارا ضمیر تھوڑا سا بھی بیدار ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دنیا میں اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ، اس کی خدمت کر کے، اس کا اعزاز کر کے ہم ادا کریں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہم سب پر اتنا بڑا انعام فرمایا ہے۔ اب ہمارے سے مطالبہ کیا کیا؟ قرآن کریم کے اندر مختلف مطالبات اللہ جل شانہ ہم سے کیے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب ان سے کہہ دو اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہیں کہ یہ آپ کی تابعداری کریں، آپ کی اتباع کریں۔ فرمایا کہ میں کیا انعام دوں گا؟ فرمایا کہ میں ان کو مل بھی جاؤں گا، یعنی ان کو میں اپنا محبوب بنا لوں گا، اور ان کو جو ہمارے عزیز نبی اللہ مقدو فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی زندگی کے سارے معاملات درست کر دے۔ کیسے نہیں سکتا یہ؟ کیونکہ ہمارا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وجہ الکائنات ہیں۔ اس کائنات اللہ جل شانہ خود فرمایا کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اب جس کے لیے اس نے کائنات بنائی ہے، جو بندہ اس کائنات کے اندر رہ کر اس کے طریقوں پر عمل کرے گا کہ اللہ اس پر مشکلات اتارے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز اللہ جل شانہ نے ایک ترغیب دی ہے دنیا کے اندر، مختلف علماء، مختلف مفتیان اکرام، مختلف شخصیات دنیاوی لحاظ سے مختلف طرح کے لوگ ہمیں ترغیب دیتے ہیں۔ تبلیغ والے حضرات آتے ہیں، آپ کو تبلیغ میں 4 دن چلہ جناب 3 دن لگانے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ بھی ہمیں ایک ترغیب دے رہا ہے۔ ترغیب دینا ہوتا ہے ابھارنا ہوتا ہے کسی کام کے لیے،
اور جب یہ کسی کام کے لیے کسی کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس میں وہ جو کام کہنے والا وہ خود بتاتا ہے کہ میرا عمل کیا ہے، میں بھی یہ عمل کرتا ہوں، تم بھی یہ عمل کرو۔ آج دنیا کے اندر اگر ایک کمشنر یا ایک استاد اپنے شاگرد کو یا ایک مرشد اپنے مرید کو یہ کہہ دے کہ میرے مرید یا میرے شاگرد میں یہ کام کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو، ہمارا کام کرنے کا رجحان ہی بڑھ جائے گا۔ یار میرا شیخ، میرا استاد، میرا مربی یہ کام کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں؟ تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ ہمارے شیخ زکریا نور اللہ مرکز جنہوں نے فضائل اعمال لکھی جو کہ تبلیغ نصاب بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر مجھے کوئی ایسا عمل دکھا دو جس میں اللہ اور بندے کا فعل مشترک ہو، یعنی جو کام اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کر رہی وہی بندہ کر رہا ہو، ایسا کوئی عمل نہیں سوائے ایک درود و سلام والا عمل، اس میں اللہ جل شانہ فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ کتنی بڑی نسبت کہ وہ عظیم ذات جس سے ہماری کوئی نسبت ہے ہی نہیں، عظمتوں کا مالک ہے، وہ جو کام کر رہا ہے اس نے ہمیں بھی اس کی اجازت، یہ تو بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ہمارے پہ، اس نے ہمیں اجازت دے دی، نہیں اجازت نہیں دی بلکہ ترغیب بھی ساتھ دے دی ہمیں کہ تم پڑھو۔ اب یہ کیا طریقہ کیا ہے اللہ جل شانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو اسلام کیسے پڑھتے ہیں؟ ہمارے عزیز نور اللہ مرکز فرمایا کہ ما یلیق شانی، جس طرح اس کی شان ہے۔ فرشتے کس طرح آتے ہیں اس کی تفسیر میں موجود ہیں، ان کے کچھ شواہد موجود ہیں کہ روزانہ جو ہے 70,000 فرشتوں کی جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوتی ہے اور حاضر ہو کر جو سلام پڑھتے ہیں وہ، اور اس سے فرشتوں کی کثرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو ایک مرتبہ فرشتوں کی جماعت آئے گی قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ آج جو 70,000 آگے قیامت تک وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، جو پہلے آ چکے ہیں وہ قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں۔ اس سے ان کی تعداد کا اندازہ کریں، اتنی کثیر تعداد میں اللہ جل شانہ اپنی نورانی مخلوق کو بھیج کر اپنے محبوب کے روضہ پر درود و سلام پڑھوا رہے ہیں، اور ہم کتنے غافل ہوں گے کہ ہم اس امت کے اندر موجود ہیں، ہمارے لیے سارے انعامات ہیں، ہمارے لیے سارے اعزازات ہیں، ہم صبح سے شام تک اپنی روزی روٹی کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہو، باقی دیگر اغراض کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہو، اور وقت نہ ہو تو ہمارے پاس یہ وقت نہ ہو کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ لیں۔ اور ہمارے شیخ زکریا نور اللہ مرکز فرمایا کرتے یہ مطلب کوئی شرعی طور پر تو واجب نہیں ہے، لیکن جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادنا سی نسبت بھی ہے اس پر تو یہ فرض ہے، کیونکہ اس سے عشق بڑھے گا، اس سے محبت بڑھے گی، تذکرہ ہوگا۔ دیکھیں نا، جس چیز سے ہمیں محبت پیدا کریں اس کا تذکرہ ہم بار بار کریں تو ہمارے دل کے اندر اس کی طرف رغبت بڑھنے لگے گی۔ اگرچہ ہر امتی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، لیکن اس سے یہ محبت چمکے گی، اس سے یہ محبت بڑھے گی، اور یہ تو ہمارے حضرت نور اللہ مرکز فرمایا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ جل شانہ اس پہ کوئی اجر دیتے ہی نہ حضور اسلام پڑھنے کو، کیونکہ یہ تو اس کے محبوب کا معاملہ تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے اس پہ بھی اجر و ثواب سے نوازا ہے۔ فرمایا کہ جو ایک مرتبہ میرے محبوب کو درود و سلام پڑھے گا، اور اس کے بارے میں روایات کے اندر موجود ہے اللہ جل شانہ جو ہے اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ 10 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس امتی کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ہمارے عزیز نور اللہ مرکز یہاں ایک جملہ فرمایا کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ استغفار کرنا اگر پوری امت پہ تقسیم کر دی جائے پوری امت کی بخشش ہو جائے گی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا، اس کے لیے حضور 10 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، اور اللہ کی 10 رحمتیں اس پہ نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی ذات ہے وہ، اگر اس کی 10 رحمتیں کیا اس کی اگر ایک رحمت کو پوری امت پہ تقسیم کر دی پوری امت کا بیڑا پار ہو جائے گا، کتنا بڑا انعام ہے۔ پھر کتنی غفلت کی بات ہوگی، کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ اس کے باوجود ان انعامات کے باوجود بھی ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں کچھ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کچھ دیر بیٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ لیں۔ واقعہ مشہور ہے
بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اب یہ درود السلام پڑھنے کا سلسلہ کب سے شروع ہے؟ اس لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب اس کے دلائل کیا؟ ہمارے بڑے شیخ صوفی صاحب نفر اللہ مرکز نے الطور المجموعہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے جب آدم علیہ السلام کا نکاح تمّا، حوا سے نکاح ہوا، تو آدم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا باری تعالیٰ نکاح تو ہو گیا، حق مہر کیا ادا کروں؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، انہوں نے 2 روایتیں لکھی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا 20 مرتبہ یا 30 مرتبہ، فرمایا کہ 20 مرتبہ یا 30 مرتبہ میرے محبوب پر تم درود السلام پڑھو۔ جن کی ہم آل ہیں، جن کی ہم اولاد ہیں، انہوں نے حق مہر بھی یہی ادا کیا۔ اس سے آپ اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ وہ تو مکلف بھی نہیں تھے، وہ تو حضور کے امتی بھی نہیں تھے۔ میرے عزیز دوستو، ہم تو امتی ہیں، ہم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مکلف ہیں۔ اور بنی اسرائیل کا واقعہ مشہور ہے، میں ذکر کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو کہ اپنے علاقے کے اندر گندہ ترین انسان سمجھا جاتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں روڑی کوڑا کرکٹ پہ لوگ کوڑا کرکٹ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے سبھی لوگ گھن کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، لوگوں نے ان کو یہاں تک کہ اس کو اس علاقے سے نکال دیا گیا۔ علاقے سے نکالا کہ 2 طرح کی روایات ہیں۔ جب ان کو علاقے سے نکال دیا گیا تو علاقے سے نکل کر وہ جنگل میں چلے گئے، ظاہری بات وہاں موت کا وقت طے تھا، موت آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بات چیت بعد میں ہوگی، پہلے جاؤ فلاں، جو یہاں تک بھی روایات کے اندر موجود ہے کہ وہ بندہ فوت ہو گیا علاقے کے اندر ہی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اس کے پاؤں کے اندر رسہ ڈال کے اس کو گھسیٹ کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ دفنانے کی بھی انہوں نے زحمت نہیں کی، اتنا برا انسان سمجھا جاتا تھا اس کو۔ لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ بات چیت بعد میں ہوگی، پہلے تم جاؤ، میرا دوست جو ہے فلاں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پڑا، اس کو جا کے دفنا کراؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، وہ جانتے تھے یا باری تعالیٰ اس کا تو کوئی عمل ہی نہیں، وہ تو اتنا گندا انسان تھا۔ فرمایا کہ بعد میں ہوگی، یہ جواب بھی بعد میں ملے گا، پہلے جاؤ اس کی تدفین، اس کو کفناؤ، پھر دفناؤ، پھر آؤ۔ اب وہ آگے یہ سارا عمل کر کے جب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھے آپ بھائی تعالیٰ اس کا کیا خاص عمل تھا، آپ نے اس کو اپنا دوست کہا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب پر درود السلام پڑھا کر۔ یہاں ہمارے حضرت نبی اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کہ ہمارا درود السلام اس وقت یہ نہیں تھا جو ہم پڑھتے ہیں وصلی اللہ علیہ النبی الامی یا درود ابراہیمی یا جو دیگر درود ہمارے سے مسنون ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے، وہ ایسا نہیں تھا۔ اس نے صرف اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پڑھا تھا۔ اس نے جب تذکرہ پڑھا، کیونکہ سابقہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سے کچھ وعدے لیے گئے، تو ان میں سے ایک وعدہ یہ لیا جاتا تھا کہ اگر تمہارے دور کے اندر میرا محبوب نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تم بھی ان کی اتباع کرو۔ نبیوں سے بھی یہ وعدہ لے کر بھیجا جاتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ تم میرے نبی کا تعارف بھی کرواؤ گے، بتاؤ گے کہ آخری نبی آئے گا، اس علاقے میں آئے گا۔ اس لیے تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے یہود و نصارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، کیونکہ ان کے نبیوں نے ان کو بار بار بتایا تھا کہ یثرب کے اندر ایک نبی آئے گا، اس کے یہ فضائل ہوں گے، یہ خصائل ہوں گے۔ جو یہ نہیں مانے وہ صرف ہٹ درمی تھی، ورنہ ان کو پتہ تھا کہ یہ وقت کا نبی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، وہ ہمارے نبی اللہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اس کا اس امت کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ اگر اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ محبت کی بنیاد پہ اللہ جل شانہ اپنا دوست فرما سکتے، پھر ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں فرمائیں؟ اس لیے میرے عزیز یہ ڈوری ہمارے اپنے ہاتھ میں۔ ہمارے عزیز نبی اللہ علیہ کو فرمایا کرتے ہر آدمی کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھے۔ ہمیں باقی عبادات میں شک ہے، نماز پڑھی خیالات آ گئے، خیالات 2 طرح کے، اختیاری اضطراری۔ ایک ہے اختیاری، آپ خود خیال لے کے آئے، نماز آپ نے فاسد کر لی۔ ایک اضطراری طور پر آپ خیال لے کر نہیں آئے، بخود آ گیا، اس سے نماز علماء فقہا فرماتے ہیں نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن اس کے اجر میں کمی پیشی واقع ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے عزیز نور اللہ مرکز فرمایا کرتے ہیں درود و سلام ایک ایسا عمل ہے جتنا بھی غفلت سے پڑھا جائے اس کا اجر ملتا ہے، اس کے اجر میں اللہ کمی کرتے ہی نہیں، کیونکہ یہ اس کے محبوب کا معاملہ ہے۔
اس لیے میرے عزیز دوست اسی ترغیب کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم اسی فکر کے لیے ہمارا کام ہے بتا دینا، سجھا دینا، کر کے آزمائے جس کے جی میں آئے. ہمارا کام ہے بتا دینا کہ بھئی اس عمل کا بھی بڑا اجر ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ہم آج چھوڑیں، باقی بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے، بلکہ ہمارے پہ تو یہ ہمیں اپنے آپ پہ یہ فرض سمجھنا چاہیے کہ ہم اس چیز کو اختیار کریں. اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے دین نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے بڑے بڑے انعامات نہ ملیں، نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بغیر مانگے پوری کریں. فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے جو لوگ درود السلام کی کثرت کرتے ہیں ان کو دعائیں مانگنی نہیں پڑتی، اللہ پہلے ان کے مانگنے سے پوری کرتے ہیں. اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ بڑا انعام نہ ملے، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. میرے عزیز دوستوں ہمارا خاتمہ اچھا ہو گیا، ہماری دعائیں بغیر مانگے پوری ہوگی، ہمیں اور کیا چاہیے اس دنیا کے. اور ہم نے دیکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ ویسے سنی سنائی باتیں، ہم نے دیکھا جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا اس عمل کو، میرے عزیز دوستوں ان کو دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل ہوتے دیکھی ہم نے، آخرت کے اندر تو وہ کامیاب ہیں ہی ہیں. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں کم سے کم کثرت کا تعداد ہمارے دین نور اللہ کو فرمایا کم از کم 300 مرتبہ تو ہر آدمی باوضو ہو کر بیٹھ کر اس محبت اور عشق کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ درود سلام پڑھے. اب درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، وسلم سلام ہو گیا، صلی اللہ علیہ محمد درود ہو گیا. چھوٹا سا مختصر ہے اور پورا اثر ہے، اس کے اندر ساری چیزیں آ جائیں. اور حضرت ہمارے تو فرمایا کرتے تھے کہ جو غریب لوگ ہیں جو آج کے ایکسپینسز خرچے بھر کے عمرہ کے لیے حج کے لیے روزہ اقدس پہ حاضر نہیں ہو سکتے، ہمارا کہ ان کے لیے تو اللہ جل شان حج و عمرے کا سلسلہ شروع کر دیا. وہ یہیں بیٹھ کر حج کریں، یہیں بیٹھ کر عمرہ کریں، یہیں بیٹھ کر عمرے کا اجر کمائیں. ہمارا کہ وہ کس طرح عمرہ کرنے والا جب جاتا ہے وہ روزہ اقدس پہ حاضر ہوتا ہے، صلاۃ السلام عرض کرتا ہے، حضور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. جو یہاں بیٹھ کر درود سلام پڑھتا ہے یہاں سے فرشتے حضور کی خدمت میں پہنچاتے ہیں. وہ کس طرح پہنچاتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کا فلاں بن فلاں جو امتی ہے اس نے آپ پہ اتنا مرتبہ درود سلام پڑھا ہے، یا میرا ذکر ہو گیا، میرے باپ کا ذکر ہو گیا، حضور کے سامنے ذکر ہو گیا، مجھے اور کیا چاہیے؟ میرا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوا اس. تو اس لیے میرے عزیز دوست اس چیز کو اختیار کیا جائے. میں نے بھائی الیاس کو کہا تھا کہ یہاں آپ حضرات شروع کر لیں، بھلے مطلب رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 15 منٹ بیٹھ کر گٹھلیاں ہوتی ہیں، کھجور کی گٹھلیاں جو ہوتی ہیں وہ لے لیں بچھا کر، جس کا ذوق ہو، جس کے دل میں آئے وہ کرے، جس کے دل میں نہیں آتا وہ فرض واجب نہیں ہے. لیکن اگر اجتماعی طور پہ، کیونکہ اس امت کے اندر جتنا بھی اللہ جل شان نے اجر و ثواب اجتماعی اعمال پہ دیا، انفرادی پہ نہیں دی. حج اجتماعی عمل ہے، نماز ہمارا اجتماعی عمل ہے. جتنے بھی امور دیکھ لیں جس پہ اللہ جل شان اجر بڑھا کر دیا، نماز ایک پڑھو 23 کا 34 کا، مختلف روایات ہیں، مختلف طرح کا اجر و ثواب، اجتماعی عمل، اس لیے اس میں اجر زیادہ. حج، اب حج کے لیے ہم کیسے لوگ جاتے ہیں جن کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بیچاروں کو بالکل جاہل ہوتے ہیں، لیکن وہ حج کے لیے جاتے ہیں، اس میں ان پہ دم بھی واجب ہو، دم بھی ادا نہیں کرتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے پہ دم آ گئے. لیکن ان کے حج بظاہر ظاہری بات ہے قبول نہیں ہے. لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، ہمارے جی نبر اللہ مرکز فرمایا کہ لاکھوں کا مجمع آتا ہے، ان میں سے 5 یا 6 لوگ ہوتے ہیں جن کا حج قبول ہوتا ہے. ان 5 اور 6 کے صدقے سے اللہ سب کا حج قبول کر لیتے. یہ اجتماعی عمل کی برکت ہے. آپ جب اکٹھے ہو کے درود سلام پڑھیں گے، ہو سکتا ہے آپ میرے اندر پڑھنے میں اخلاص نہ ہو، میرے ساتھ والا بیٹھ کے اخلاص سے پڑھ رہا ہو، اس کا اخلاص سے پڑھنا حضور کی خدمت میں پہنچ رہا ہو، اس برکت سے مجھے بھی اجر مل جائے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو رات عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد جو آپ کا ٹائم بنے اس میں کپڑا بچھا کر اجتماعی طور پر کچھ دیر 5 منٹ بیٹھ کے پڑھیں. ہمارے عزیز نبر اللہ نے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل خانہ کو چاہیے اپنے گھر کے اندر معمول بنائیں، پورا دن کام کاج کریں، رات کو بچوں کو بھی جیسے آپ پہلے زمانے میں بڑے بلا لیا کرتے تھے، آپ کو کہانی سناتے ہیں، کہانیاں سنتے تھے، بات چیت ہوا کرتی تھی. میں کہ آج موبائل کا دور آ گیا، سوشل میڈیا کا دور آ گیا، بچے ٹی وی پر، باپ اپنے کمرے میں کھانسی سے مار. لیکن فرمایا کرتے تھے اگر یہ عمل اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کتنے اجر و ثواب، کتنے انعامات سے نوازیں گے کہ آپ باپ آواز دے اپنی اولاد کو بلائے، بھئی باقی اعمال جو کرنے ہیں آپ کرتے رہنا، لیکن یہاں بیٹھو، ہم کچھ دیر بیٹھ کر آقا نامزاد پر بیٹھ کر درود سلام پڑھیں. میں کہ تم اگر 5 منٹ بھی اپنا رات کے سونے سے پہلے یہ عمل کر کے سو جاؤ گے، میں کہتے تھے میرا نام لکھ لو، اگر تمہارے گھر کے اندر خیر و برکت نہ ہو مجھے آگے پڑھنا. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب کے پر درود سلام پڑھ کے اپنا رات کا آخری عمل وہ کر رہے ہیں تو اللہ آپ کے گھر کے اندر خیر و برکتیں نہ ڈالیں. آج ہم اور مسائل میں الجھے ہوئے، اور اسباب میں الجھے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر سے بھی علاج کروا لیا جی،
عاملوں کے پاس جا کے تفیض داغے بھی کروا لی، لیکن ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، سکون کا نسخہ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو اختیار ہی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے میں اپنے گھروں کے اندر بھی انفرادی طور پر بھی کوشش کریں، یہاں مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل فرما کر توفیق عطا فرماتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں تو اس میں اس چیز کو شروع کر دیں۔ اس میں یہ ہوگا مجھ جیسے گناہ گار کا بھی کچھ حصہ پڑ جائے گا۔ میرے کہنے سے آپ نے اختیار کیا، آپ آگے لوگوں کو کہیں، ترغیب دیں۔ اس لیے تو ہمارے نمبر اللہ مغفر فرما کے تھے کہ نیکی کا آگے کہنا، ہاں یہ دیکھ لیں کہ اگلا بندہ آپ کی بات ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ نہ ہو کہ وہ انکار کر دے، آپ اس کو کہیں درود السلام پڑھو، وہ کہ میں مانتا نہیں درود السلام کو۔ اب اس کو جو گناہ ہوا اس میں آپ بھی گناہ کے برابر شریک ہیں۔ پہلے پلیٹ فارم بنائیں، اس کو تیار کریں، جب لگے کہ یار یہ بندہ میری بات سن لے گا، اس کو آپ کہیں یار دن کے اندر یہ بھی کام کرتے ہو، پھرتے ترتے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو۔ آج کا تو ڈیجیٹل زمانہ آ گیا، وہ بٹنوں والی تسبیحیں آ گئی ہیں، وہ انگلی میں ڈال لو، اپنے کام بھی کرتے رہو، درود السلام بھی پڑھتے رہو۔ اور لکھا گیا ہے کہ جو آدمی روزانہ 1000 مرتبہ درود السلام پڑھتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر اس کا مقام دکھا دیتا ہے۔ اتنے فضائل ہیں، ہزاروں فضائل اگر بیان کرنے شروع کریں تو کوئی رات گزر سکتی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو اس کا اہتمام کریں، خود بھی کریں، آگے بھی ترغیب دیں۔ لیکن میں نے پہلے وہ بات کی، پہلے دیکھ لیں کہ وہ بندہ کرنے والا، یہ نہ ہو کہ آپ کے کہنے کے بعد وہ انکار کر دے، اس کو گناہ ہوگا، اس گناہ میں آپ بھی برابر کی شریک ہو۔ جب لگے گا یہ بندہ میری بات مانے گا، آگے بھی کہیں، اور آگے والا اگر کرے گا، ہو سکتا ہے میرے عمل کرنے میں کمزوری ہو، مجھے اجر کم ملے، لیکن جو وہ عمل کرے گا میرے کہنے پر، اس کا اجر مجھے پورا ملے۔ یہ اس طرح آگے چین بناتے چلے جائیں، ہم دنیا سے چلے جائیں، ہو سکتا ہے ہمارے کہے ہوئے اعمال پر، ہمارے کہنے پر کوئی بندہ عمل کرتا رہے، ہماری قبر بھی جنت کا ایک حصہ بن جائے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔